حضور کی ولادت باسعادت کے عجائبات آئندہ کی راہ منور کر رہے تھے کہ یہ آنے والا کون ہے، اس کے آنے سے دنیا میں انقلاب آئے گا۔ اور اے نادانو، تم نے بیت اللہ کو بتقدہ بنا دیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ مدارج النبوت میں حضرت علامہ علی بن برہان الدین السیرۃ الحلبیہ میں کہتے ہیں کہ صرف بت منہ کے بل نہیں گرے، خوشی میں اللہ کا گھر کعبہ بھی بولا، اللہ اکبر، العانک طہرنی ربی من انجاس المشرکین و ارجاس الاسنام۔ لوگوں، میرے پاک ہونے کا وقت آ گیا، میرے پاک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ایک صاحب محبت بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا لوگو، حضور آئے تو کعبہ خوشی میں مسکرایا اور جھوما، تو اللہ نے کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ کی قسم، جو حضور کی محبت میں مست ہو کر جھومتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ یہ ایک اہل محبت کا استعارہ ہے، کہتا ہے کعبہ پاک ہوا، اور میرے آقا وہ ہیں جن کے آنے سے دنیا میں ایک انقلاب کی نوید آئی، صنم خانوں سے اٹھی ہے صدا اللہ اکبر کی، صنم خانوں سے اٹھی ہے صدا اللہ اکبر کی، جہان کفر میں ایسا نرالا انقلاب آیا۔ تو یہ سارے عجائبات اس بات کا پیغام تھا، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جیسے دنیا کا سورج چڑھنے سے پہلے صبح صادق کا اجالا ہوتا ہے، محمد کریم کی میلاد پر یہ عجائبات اس بات کا پیغام ہے کہ آنے والا کائنات کو نور ہدایت سے منور کر دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے آقا کریم کی سچی محبت، وابستگی اور حضور کے لیے دل میں غایت درجہ احترام و محبت، یہ چیزیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال جاتا ہے، میلاد کے یہ عجائبات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ پیدا کرنا، حضور کی عزت پیدا کرنا اور شان کو اور زیادہ اجاگر کرنا۔ اللہ حضور کی محبت کی مستی ہمیں زندگی بھر نصیب رکھے۔